اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامة یفصل بینکم واللہ بما تعملون بصیر۔ جی سورہ ممتحنہ چل رہی ہے، یہ سورہ ممتحنہ کی تیسری آیت ہے۔ اس کا ترجمہ پہلے سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے رشتے اور تمہاری اولاد تم کو کام نہیں آئے گی قیامت کے دن۔ اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے ان کاموں کو جن کو تم کرتے ہو۔ جی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں آپ جانتے ہیں۔ آپ نے اس سے پہلے والے سبق میں سنا کہ ایک صحابی نے اپنی اولاد کی خاطر حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے راز کو فاش کر دیا تھا، کھول دیا تھا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی تھی۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ یہی سمجھا رہے ہیں کہ جن اولاد کی خاطر تم نے اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کیا ہے، وہ اولاد تمہیں کچھ بھی کام نہیں آنے والی ہے۔ اس لیے ہمیشہ ایسا کام کرنا چاہیے جو کام تمہیں قیامت کے دن کام آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں سمجھایا۔ اب آگے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت پیاری بات ارشاد فرما رہے ہیں۔ قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم۔ یہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 ہے۔ اس کا ترجمہ سنیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تحقیق کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو ابراہیم کے ساتھ تھے، جب ان لوگوں نے اپنی قوم سے کہا کہ ہم تم سے بری ہے اور ان سے جن کو تم پوجتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، ہم نے تمہارا انکار کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان میں دشمنی اور بیر ہمیشہ ہمیش کے لیے ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ تنہ تنہا اللہ پر۔ ہاں، ابراہیم کا جو قول ان کے والد سے تھا کہ میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، یہ تمہارے لیے نمونہ نہیں ہے۔ اور ابراہیم نے اپنے والد سے کہا تھا میں مالک نہیں ہوں آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کسی بھی چیز کا۔ اے ہمارے رب، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ ہی کی طرف ہم لوٹے اور آپ کی طرف ہر ایک کو لوٹنا ہے۔ اے ہمارے رب، تو مت بنا ہمیں تختہ مشق، تو مت بنا ہمیں فتنہ ان لوگوں کے لیے جنہوں نے انکار کیا۔ اے ہمارے رب، تو ہمیں معاف فرما، یقیناً تو غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا کہہ رہے اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے تو بہترین نمونہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، یعنی ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے تم بہت کچھ سیکھ سکتے تھے۔ کیا سیکھ سکتے تھے؟ اور ایک بات میں ہمیشہ کہتا ہوں، اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے اور وہ طاقتور مذہب ہے کہ انسان کے پاس ایک نمونہ ہوتا ہے۔ جب نمونہ ہوتا ہے تو انسان کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ مشکل گھڑی میں بھی اس کے سامنے اگر جس حالت میں ہے اسی حالت کا کوئی نمونہ ہوگا تو اس کے لیے وہ کام کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ابراہیم علیہ السلام بھی تمہاری طرح ایک انسان تھے اور ان کے بھی باپ تھے، ان کے بھی رشتہ دار تھے، لیکن ابراہیم علیہ السلام کی زندگی دیکھیے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ میرا باپ، میرے رشتہ دار اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کو پوج رہے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہمارے اور تمہارے
درمیان میں ہمیشہ ہمیش کے لیے دشمنی رہے گی۔ جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے تب تک ہمارے اور تمہارے درمیان میں دوستی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو دوستی کا معیار تو ان کے یہاں یہ تھا کہ کون اللہ سے تعلق رکھتا ہے اور کون اللہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے۔ جو اللہ سے تعلق نہیں رکھتا ہے، جو اللہ کا دشمن ہے، وہ ہمارا دوست کبھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ بھی ہمارا دشمن ہے، چاہے وہ باپ ہو چاہے وہ بیٹا ہو۔ یہ ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ ابراہیم علیہ السلام سے ایک چوک ہو گئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ نہیں تھا، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے والد سے یہ کہا تھا کہ میں تمہارے لیے معافی مانگوں گا، لیکن جب بعد میں ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چل گیا، قرآن مجید نے دوسری جگہ بیان کیا فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ منہ، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب پتہ چل گیا کہ یہ تو اللہ کا کٹر دشمن ہے اور اس کے لیے معافی نہیں مانگی جا سکتی، تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر جو ہے اللہ رب العزت سے کہا کہ اللہ یہ مجھ سے چوک ہوئی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی تمہارے سامنے تھی، اس سے تم سبق لیتے، اس کو تم نمونہ بناتے تو پھر تمہارے لیے آسانی ہو جاتی، پھر تم رشتوں کی وجہ سے اللہ رب العزت کو ناراض نہ کرتے، رشتوں کی وجہ سے تم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ناراض نہ کرتے۔ آج ہمارا حال کیا ہو گیا ہے، شادی بیاہ میں جب کوئی غلط کام کرتا ہے کوئی رشتہ دار، پھر بھی ہم شرکت کرتے ہیں اور ہمیں ڈر کہے کا ہوتا ہے کہ رشتے ٹوٹ جائیں گے، رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ہمیں بھی سمجھا رہے کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو دیکھو کہ باپ کو بھی چھوڑ دیا، اپنے تمام رشتہ داروں کو، رشتوں کو ختم کر دیا ایک اللہ کی خاطر۔ اس لیے ہمیں بھی اسی طرح زندگی گزارنا چاہیے۔ آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو تھے مخلص لوگ، ان کی دعا بیان فرمائی ہے۔ کیا کہہ رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام؟ اے ہمارے رب، ہم نے آپ پر بھروسہ کیا۔ اللہ اکبر! کتنا پیارا جملہ ہے کہ اللہ اگر یہ ہمیں چھوڑ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے تو آپ کو پکڑا ہے، ہم نے تو آپ پر بھروسہ کیا ہے، اور جو آپ پر بھروسہ کرے اور جو آپ کو اپنے سینے میں اتار دے وہ کبھی مایوس نہیں لوٹ سکتا، وہ کبھی ناکام نہیں ہو سکتا ہے۔ آج دنیا کے سارے سہارے چھوٹ جائے لیکن اللہ کا سہارا ہے تو پھر کوئی بات نہیں۔ اس لیے آگے فرمایا وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، ہمیں تو لوٹ کر آپ ہی کے پاس آنا ہے۔ جب آپ کے پاس آنا ہے تو پھر مخلوق کو کیوں سہارا بنائے؟ اور مخلوق اگر ہم سے تعلق قطع کر رہی ہے اور تعلق توڑ رہی ہے تو اس سے ہمیں کیا لینا دینا؟ اور سب کو وہاں لوٹ کر جانا ہے۔ اس لیے اللہ عقل مندی تو اس میں ہے کہ ہم آپ ہی سے جڑ جائیں، ہم آپ ہی سے تعلق قائم کریں۔ پھر آگے بہت پیاری دعا ہے، یہ یاد کر لینی چاہیے، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا۔ اے اللہ، ہم انسان ہیں، اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ یہ کافرین ہم پر ظلم کرنے لگے اور اس ظلم کی ہم تاب نہ لا سکے، ظلم کو ہم برداشت نہ کر سکے اور نعوذ باللہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اللہ ایسے حالات مت لیا۔ دیکھیے کتنی پیاری دعا ہے، یعنی گویا اللہ رب العزت سے عافیت کے طلبگار ہے۔ انبیاء علیہ السلام نے ہمیشہ یہی سکھایا کہ اللہ سے عافیت مانگو، کہیں بہادری مت بتاؤ کہ نہیں اللہ تو ہمیں کافروں سے لڑا دے، بھڑا دے اور ہم پھر ان سے نہیں۔ ایسی دعائیں انبیاء علیہ السلام نے نہیں مانگی ہے۔ یہ دعا مانگی ہے کہ اللہ تو ہمیں عافیت عطا فرما، اللہ تو ہمیں کافروں کا تخت مشق مت بنا کہ کافر ہم پر ظلم کرے۔ پھر فرمایا اے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ حالانکہ اتنا اللہ رب العزت کے لیے اتنا سب کچھ کرنے کے بعد، اتنی بڑی قربانی دینے کے بعد بھی کہہ رہے اللہ تو ہمیں معاف فرما۔ پھر فرمایا اللہ تو زبردست ہے، تو غالب ہے۔ کیا مطلب؟ ابھی ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ لوگ بہت آگے بڑھ چکے ہیں، یہ لوگ غالب ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم حالات میں ہوتے ہیں تو جو باطل ہوتا ہے ہمیں ایسا لگتا ہے کہ وہ غالب ہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اس دعا میں کہہ رہے اللہ غالب تو تو ہی ہے، زبردست تو تو ہی ہے، لیکن مسئلہ کیا ہے؟ تو حکمت والا ہے، تجھے معلوم ہے، تیری حکمتوں کو ہم نہیں جانتے، اس لیے ابھی تھوڑی دیر کے لیے ہم تھوڑی دیر کے لیے مایوسی کی طرف چلے گئے۔ ہم کو ایسا لگ رہا ہے کہ باطل غالب آ گیا، ہم اتنی قربانی دے رہے پھر بھی ہم مغلوب ہیں، لیکن اللہ کی حکمتوں کو جب فرشتے نہیں جان سکے، اللہ تبارک
تبارک و تعالیٰ نے کہا تھا نا فرشتوں سے کہ میں انسان کو بنانے والا ہوں، جو فرشتے اللہ سے قریب رہتے وہ بھی اللہ کی حکمت کو نہیں جان سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہو کر بھی اللہ کی حکمت کو نہیں جان سکے تھے، اسی لیے تو کہا تھا جاؤ خضر کے پاس، جاؤ ہمارے اس بندے کے پاس، تمہیں پتہ چلے گا، ہماری حکمتوں کا ایک حصہ تمہیں سمجھ میں آئے گا۔ بہرحال تو اللہ بڑا حکیم ہے، ہمیں کچھ نہیں معلوم، ہمارے دماغ میں کچھ اور چلتا ہے، اللہ رب العزت کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ بڑے نرالے ہوتے ہیں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَمَنْ يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ اللہ فرما رہے ہیں تمہارے لیے ان میں نمونہ ہے، لیکن کن کے لیے؟ ہر ایک کے لیے نہیں، ان لوگوں کے لیے یا اس شخص کے لیے جو اللہ رب العزت کے اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، اور جو منہ پھیرے گا تو یقیناً اللہ بے نیاز ہے، اللہ ستودہ تعریف ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی جو کہا نا کہ تمہارے لیے نمونہ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں اور دوسرے جو ان کے متبعین تھے ان میں، اور جن لوگوں نے اللہ کی خاطر اپنے رشتوں کو چھوڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ، یہ تو اس شخص کے لیے ہے جو اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہو، یعنی اسے یہ معلوم ہو کہ اللہ ہے، اللہ کو ہمیں حساب دینا ہے، تب جا کر وہ اپنی زندگی میں اس طرح جو ہے سبق لے گا دوسروں سے، اچھے لوگوں سے۔ اللہ فرما رہے جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، جو منہ موڑ رہا ہے، تو وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اس لیے کہ اللہ تو بے نیاز ہے، اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو نہ تمہاری تعریفوں کی ضرورت ہے، نہ اللہ کو تمہاری عبادتوں کی ضرورت ہے، اللہ کی تعریف پوری مخلوق کرتی ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ اللہ بے نیاز ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ نے بڑی عجیب بات بیان فرمائی، عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَ الَّذِينَ عَادَيْتُم مِّنْهُم مَّوَدَّةً وَاللَّهُ قَدِيرٌ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ یہ 7ویں نمبر کی آیت ہے۔ امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بنا دے تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جو تمہارے دشمن ہے دوستی۔ اللہ قادر ہے، اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر، کیا آیت ہے! اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اللہ رب العزت جانتے تھے کہ صحابہ ہیں، صحابہ انسان تھے تو انسان کو رشتوں کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن اللہ کی خاطر وہ رشتہ چھوڑتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں کس طرح سے اللہ رب العزت نے کس طرح سے خیال رکھا ہے انسان کی ایک فطرت کا۔ اللہ فرما رہے کہ ابھی جو تمہارے دشمن ہے، تمہارے رشتہ دار ایک طرف لیکن وہ تمہارے دشمن ہے، اللہ تمہارے اور ان کے درمیان میں دوستی پیدا کر دے گا، اور اللہ قدرت والا ہے۔ اللہ رب العزت پر بھروسہ رکھو، ابھی تم اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی کوشش کرو، جو تمہارے دشمن ہیں ان میں دوستی ڈالنا یہ کام اللہ کا ہے، نقشہ بدلنے کا کام اللہ کا ہے، حالات بدلنے کا کام اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ رب العزت ان تمام چیزوں پر قادر ہے، اللہ بڑا بخشنے والا ہے، بڑا رحم کرنے والا۔ دماغ میں آئے گا نا کہ وہ دشمن تھے تو کہ اللہ ان کو معاف کر دے گا، اللہ رب العزت ان کی کوئی نیکی کو دیکھ کر اللہ رب العزت ان کو ایمان میں لے آئے گا اور ان کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ آپ نے پڑھ لیا کہ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام پچھلے جتنے گناہ جو حقوق اللہ سے متعلق تھے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ پھر آگے فرمایا کیوں نہیں معاف کرے گا، وہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے، اس لیے وہ اللہ تمام گناہوں کو بخش کر اپنے صفت رحم کے ذریعے سے اللہ رب العزت اپنے بندوں پر رحم فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ سے سچی محبت عطا فرمائے، اللہ پر کامل بھروسہ اور یقین نصیب فرمائے۔